نصاب بدل دو، اچھا استاد بدل دو، ٹریننگ کر دو. ایک استاد نے 20 سال پڑھایا، یہ نیا میتھڈ آیا ہے، اب استاد کی ٹریننگ کرو. وہ استاد سیکھنے آئے، میتھڈ بدلتے ہیں، نصاب بدلتا ہے، بلڈنگیں وہ کھڑی ہے. تعلیم میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں: استاد، شاگرد اور نصاب. اب ان تینوں میں اہم ترین چیز کون سی ہے؟ ظاہری طور پر نصاب نہ ہو، شاگرد ہو اور استاد ہو. استاد کامل ہو تو بنا کتابوں کے شاگرد کو سوار دیتا ہے، بنا کتابوں کے شاگرد کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے. اسکول سے ہٹ کے سوسائٹی میں دیکھیں کتنے ایسے ہنر ہیں جو بغیر کتابوں کے استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے، بغیر کتاب کے. مگر یہ تینوں چیزیں اہم ہیں: استاد، شاگرد اور تعلیم. ان تینوں چیزوں سے تعلیم پوری ہوتی ہے. اللہ جل مجدہ نے ایک آیت میں تینوں بتا دی. فرمایا الرحمن، یہ سکھانے والے کا نام ہے. علم القرآن، یہ نصاب کا نام ہے. اور جس کو سکھایا جا رہا ہے اس شاگرد کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ نبی کو علم قرآن دیا، اور میرے آقا نے زمین پر آ کر پھر ڈیوٹی نبھائی. کیا؟ یعلمہم الکتاب، یہ ہے نصاب کا پڑھانا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صرف کتابوں سے کوئی عالم بن سکتا ہے یا صرف کتابوں سے کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بن سکتا ہے تو وہ غلط ہے. چونکہ کتاب کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ. صرف بک سے نالج نہیں آتا. ڈگریاں آ جاتی ہیں مگر صرف بک سے نالج نہیں آتا. اس کے لیے حکمت کی دولت ضروری ہے. حکمت اللہ رب العزت نے نبی کو عطا فرمائی اور نبی نے پھر صحابہ کو عطا فرمائی. اور حکمت کے بعد یُزَكِّيهِمْ، اندر کا تزکیہ ضروری ہے. جب تک اندر کا تزکیہ نہ ہو تو حکمت بھی کام نہیں آتی اور پڑھا ہوا بھی کام نہیں آتا. سو اللہ رب العزت نے قرآن جیسا نصاب دیا ہے. دنیا کا انسان تو ہر دور کے مطابق نصاب بدلتا رہتا ہے کہ اب دور بدل گیا ہے، نصاب بدلا گیا ہے، مگر ایک نصاب رب نے دیا ہے. قیامت تک انسان جتنی ترقی کرتا رہے، ہر دور کا نصاب قرآن مجید ہے. ہر دور کی ضرورت قرآن پورا کرتا رہے گا. ہر دور کا معلم حقیقی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. میرے آقا ہیں آج اپنے قبر انور میں، مگر امت کے معلم آج بھی آقا ہیں، امت کے استاد آج بھی آقا ہیں. وہ اپنے قبر میں ہو مگر وہ ہر جگہ سکھاتے ہیں. حضور کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے، حضور کی حدیث ہمیں سکھا رہی ہے، میرے آقا کا لایا ہوا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. سو مسلمانوں کا قیامت تک نہ نصاب بدلے گا نہ استاد بدلے گا. میرے آقا نے فرمایا بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن کو نصاب بنا کر بھیجا گیا. اللہ نے استاد بھی ٹرین دیا اور نصاب بھی کامل دیا. یہ دونوں موجود رہیں گے. اور جس بندے کا قرآن جیسی کتاب سے تعلق رہے گا، مصطفیٰ جیسے استاد کی شاگردی کرے گا، جس کو ایسا استاد مل گیا اور جس کو ایسا نصاب مل گیا، ہر دور کی عزت اللہ اسے عطا فرما دے گا. رہی بات کمپیوٹر کی، آئی ٹی کی، بزنس ایڈمنسٹریشن کی، میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، فلسفی کی، یہ سب کچھ قرآن کی خیرات ہے، یہ سب کچھ قرآن میں سے ہے. سارا علم حاصل کر لیں اور قرآن سے رخ موڑ لیں تو شاید میڈیکل اور انجینئرنگ تمہیں دنیا میں 2-4 لقمے اور اچھا لباس دے دے، مگر وہ بنا قرآن کے تمہیں قبر میں نہیں سنبھال سکتے، حشر میں نہیں سنبھال سکتے. قرآن وہ زندہ کتاب ہے جو انسان کی محافظ ہے، اس کی عزت کی بھی، جان کی بھی، مال کی بھی. سو نصاب بدلتا رہتا ہے، لوگ بدل دیتے ہیں، ٹیمپرنگ کر دی جاتی ہے. آئے روز آپ سنتے ہیں
کہ فلاں کتاب سے جہاد کی آیتیں نکال دی گئیں، فلاں کتاب سے نبی کی سیرت کا یہ اساتذہ موجود ہیں، ان سے پوچھے کیا پریشانی ہوتی ہے، نصاب بدلتا رہتا ہے، مگر کسی کی جرت کہ قرآن کو بدلے؟ آپ کہیں گے کیوں نہیں بدل سکتا؟ قلم ہی تو پھیرنا ہے، کمپیوٹر میں صرف فونٹ ہی تو چینج کرنا ہے، ہو جائے گا۔ نو نیور، کبھی بھی نہیں، چونکہ رب نے فرمایا نحن نزلنا ذکر، میں رب نے یہ نصاب دیا ہے، اب میں رب قیامت تک خود اس کی حفاظت کرتا رہوں گا، کوئی اس کو نہیں بدل سکتا۔ کوئی بدنیتی کرے گا تو اس کا معنی بدلے گا، اس کی غلط تشریح کرے گا، میں خود اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ سو جب تک اللہ رہے گا اور اللہ ہمیشہ رہے گا تب تک قرآن سلامت رہے گا۔ مولا یہ کیسے سلامت رہے گا؟ کاغذ تو اب ایجاد ہوا ہے، چمڑوں پر پتھروں پر تو صحابہ کے دور میں اور دور عثمانی کے دور میں کتاب کی صورت اختیار کی، یہ کیسے رہے گا؟ رب نے فرمایا فکر نہ کرو، میں خود حفاظت کروں گا۔ مولا کوئی تو عقلی طور پہ ہوگا، کیسے حفاظت کریں گے؟ کوئی آپ کو کہے نا میں آپ کو دھوپ سے بچاؤں گا، تو وہ کیا کرے گا؟ یا ہاتھ آپ کے اوپر پکڑے گا یا چھتری پکڑے گا، کوئی تو چھاؤں کا طریقہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت حفاظت کرنا چاہے تو طریقوں کا محتاج نہیں، مگر خالق کائنات نے ظاہری طور پر حفاظت قرآن کا ذمہ یوں اٹھایا ہے کہ ہر دور میں اللہ کچھ سینے چن لیتا ہے اور انہیں اپنا قرآن عطا فرما دیتا ہے۔ ہر دور میں حافظ پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر دور میں ڈگریاں وہی کرتے ہیں لوگ جس کا اسکوپ۔ لوگ پوچھتا ہے میں بی کام کیوں کروں؟ کہا تو بینک میں مینیجر لگ جائے گا، پوری قوم بی کام کی طرف دوڑ پڑتی ہے۔ لوگ پوچھتا ہے کہ میں انجینئر کیوں بنوں؟ کہا بڑی بڑی نوکریاں ملتی ہیں، سرویئر کیوں بنوں؟ جس ڈگری کا سکوپ نظر آتا ہے پوری قوم لاکھوں روپے لگا کے وہی ڈگریاں حاصل کرتی ہے۔ کمپیوٹر کا کورس کیوں کروں؟ کہا فوراً نوکری مل جاتی ہے، لاکھوں روپے تنخواہ مل جاتے ہیں۔ سو دنیا انہی کے پیچھے بھاگتی ہے کہ جس کا سکوپ اور نوکری نظر آ رہی ہو۔ دنیا نے اپنی چالیں چلی، حافظ قرآن کو نوکری نہیں دی جا رہی، حافظ قرآن کو مسجد میں تنخواہیں نہیں دی جا رہی، بلکہ روٹی بھی احسان کر کے دی جاتی ہے۔ رمضان میں قرآن بھی نوکروں کی طرح سنا جاتا ہے۔ اب دنیا نے اپنی طرف سے ظلم کیا۔ ایک دور تھا کہ حافظ قرآن جس گھر میں ہوتا تھا لوگ اس گھر کی طرف پاؤں کر کے بھی نہیں سوتے تھے۔ جس محفل میں حافظ قرآن آ جاتا تھا لوگ اپنی نشستیں چھوڑ کر اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک جس نے قرآن حفظ کر لیا پہلے دن سے اس کی سرکاری تنخواہ شروع ہو جاتی تھی تاکہ وہ قرآن سنانے کے لوگوں سے توقع نہ رکھے، نمازیں پڑھانے کے لوگوں سے توقع نہ رکھے۔ اور آج بھی بہت اختلاف صحیح ایران کی حکومت اور چند اور اسلامی ممالک، برونائی ٹائپ کے ممالک، آج بھی جو بھی حفظ قرآن کر لے اسے کوئی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر وہ حفظ کرتا ہے، ادھر وہ حکومت کے ذمے ہو جاتا ہے، اسے وہی سٹیٹس دیا جائے گا جو معاشرے میں کسی افسر کو دیا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ بے خوف و خطر قرآن حفظ کرتے ہیں۔ اور قرآن صرف آئی کیو لیول سے حفظ نہیں ہو سکتا، قرآن صرف رٹے سے حفظ نہیں ہو سکتا، یہ رب کی عطا ہے۔ پڑھانے والے بھی رب انتخاب فرماتا ہے اور پڑھنے والے بھی رب انتخاب فرماتا ہے۔ سو کچھ سینے ہیں جن کا انتخاب اللہ کر لیتا ہے۔ آج ظاہری طور پر قرآن پڑھنے والوں کو اپنا مستقبل نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی اللہ کچھ لوگ چن لیتا ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، جو سختیاں برداشت کرتے ہیں اور 30 پارے قرآن کے حفظ کر لیتے ہیں۔ روئے زمین پر ہر ڈاکٹر سے افضل حافظ قرآن ہے، ہر انجینئر سے افضل حافظ قرآن ہے، ہر پروفیسر سے افضل حافظ قرآن ہے۔ حافظ سے افضل ہے تو ایک عالم دین ہے جو قرآن کے معنی و مطالب بھی ساتھ سیکھ لے، مگر نہ جس کو اللہ 30 پارے سینے میں عطا کر دیتا ہے
اس کو میرے آقا نے سند دے دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین، ہر بندے سے اعلیٰ وہ ہے جو قرآن سیکھ لے پھر اوروں کو سکھائے۔ اوروں کو سکھانے سے مطلب کہ وہ نمازوں میں سنائے، وہ کبھی تراویح میں سنائے، وہ گھر والوں کو بیٹھ کے پڑھائے، وہ کسی کا قرآن درست کر دے۔ سو ایور بیسٹ پرسن ان دا ورلڈ صرف وہی ہے جس کا قرآن سے تعلق ہے۔ بے شک وہ دنیا میں کوئی نہ کمائے مگر وہ رب کو کما چکا ہے، وہ مصطفیٰ کو کما چکا ہے۔ آج یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ کی کرامت ہے کہ دنیا میں جس ڈگری کا سکوپ ہی نظر نہیں آ رہا، مدرسے پھر بھی بھرے پڑے ہیں، ہزاروں لوگ حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ یہ رب چنتا ہے، کسی کے دل میں مدرسہ بنانے کی بات ڈال دیتا ہے۔ ارے تالے مدرسوں کو لگے، دہشت گردی کے فتوے مدرسوں پر لگے، مدرسوں کو دہشت گردی کا سنٹر کہا گیا، اور کچھ لوگ مدرسوں کی آڑ میں قوم کو لوٹتے بھی ہیں، کچھ لوگ مدرسے کی آڑ میں دہشت گرد بھی بناتے ہیں، اس بات کا انکار بھی نہیں۔ کچھ لوگ قرآن اٹھا اٹھا کے لوگوں سے ووٹ بھی مانگتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کے نام پر فنڈ بھی کھاتے ہیں۔ طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر یہ چراغ قیامت تک نہیں بجھے گا۔ اللہ استاد بھی پیدا کرتا رہے گا، اللہ مدرسے بنانے والے بھی پیدا کرتا رہے گا، اللہ آپ جیسے معاونین کو بھی پیدا کرتا رہے گا، اور اللہ حمزہ جیسے بچوں کا انتخاب کرتا رہے گا۔ اللہ ہر دور میں ایسے سینوں کا انتخاب کر لیتا ہے جس میں اپنی امانت رکھ لیتا ہے۔ وہ لوگ قابل عزت ہیں کہ جن کے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ حدیث مبارکہ تو آپ نے بار بار سنی ہے نا کہ حفظ حمزہ کرے گا تاج حبیب خان کو ملے گا۔ کیوں؟ جس نے محنت کیا اسے ملنا چاہیے، جس نے دن رات جاگے ہیں، جس نے استاد کی سختیاں مار برداشت کی ہیں، تاج اسے ملنا چاہیے۔ مگر کمال فلسفہ ہے، نبی مکرم نے فرمایا جو حفظ کرتا ہے قیامت کے دن اس کے والد کو سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے، اسے تخت پہ بٹھایا جاتا ہے۔ سو اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں عزت اور آخرت میں تخت اور تاج چاہیے تو اولاد کو دین کے رستے پہ لگا، رزق بھی اللہ دیتا رہے گا اور عزتیں بھی اللہ دیتا رہے گا۔ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید حافظ ہو جائے تو اور کسی کام کا نہیں رہتا۔ عموماً سوسائٹی میں کچھ مدرسے ایسے ہیں کہ جو بچے کو صرف قرآن حفظ کرا کے بتا دیتے ہیں، اسے یوں لگتا ہے کہ اگر میں قرآن نہیں سناؤں گا تو مجھے کوئی کھانا نہیں دے گا، اب اگر میں قرآن نئی تراویح میں سناؤں گا تو مجھے کوئی رزق نہیں دے گا۔ نہیں، دروازے بند نہیں ہوتے۔ پچھلی ساری ہسٹری دیکھ لیں، جو وقت کے سائنسدان ہوتے تھے وہی حافظ قرآن ہوتے تھے، جو وقت کے حاکم ہوتے تھے وہی حافظ قرآن ہوتے تھے۔ حفظ اللہ دولت دے تو چند ماہ میں کر سکتا ہے، 3 سال میں۔ ایسا نہ کریں کہ بچوں کو حفظ دیں تو سکول چھوڑا دیں۔ اس جدید دور میں جو غلطی ہو رہی ہے کہ بچہ آخرت کی والدین آخرت کی محبت میں، قبر کی محبت میں، بخشش کے لیے بچوں کو حفظ تو کرا دیتے ہیں مگر جدید تعلیم چھڑوا دیتے ہیں، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ وہ بچہ رولتا ہے دنیا میں، نہ ظاہری طور پر آخرت کی بات اپنی جگہ پہ، میں دنیا کی بات کرتا ہوں۔ میرے آقا قرآن خود سکھاتے تھے، قرآن خود سکھاتے تھے، مگر ہینڈ رائٹنگ اس وقت جدید سکل تھا۔ اس وقت لکھنے والا ایسے تھا جیسے آج کل IT ماسٹر، جیسے آج کل کمپیوٹر کا PhD ہے۔ نبی کے زمانے میں لکھنے والے کی عزت ہوتی تھی کہ فلاں بندہ کاتب ہے، وہ لکھنا جانتا ہے۔ قربان جائیں میرے آقا کی کامل سیرت پر، حضور قرآن خود پڑھاتے تھے، لکھنا کے لیے غیر مسلم استاد بھرتی کر لیے تھے، نان مسلم جو اللہ نبی کو نہیں مانتے تھے، مگر میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو لکھنا سکھاؤ، کیونکہ حضور جانتے تھے قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے اگر میرے غلاموں نے لکھنا سیکھ لیا، ایک وقت آئے گا خط یہ لکھیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا نظام چل رہا ہوگا۔ پھر حضرت عمر کے خط دنیا میں جاتے تھے،
حضرت علی کی تحریریں دنیا میں جاتی تھیں. سو نبی مکرم نے گھوڑ دوڑی بھی، شاہ سواری، تلوار چلانا اور قلم چلانا، لکھنا پڑھنا، سب کچھ اپنے ہوتے ہوئے صحابہ کو سکھایا. یہ اس دور کی سکلز تھیں، یہ اس دور کی تعلیم تھی. میرے آقا نے نصیحت کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ صرف 30 پارے حفظ کرا کے اسے کہو نہیں بس یہی کافی ہے. ہر دور کی تعلیم ساتھ دو. جب ہو حافظ قرآن اور پھر وہ پڑھائے، ہو حافظ قرآن اور پھر نبض پہ ہاتھ رکھ کے آیت پڑھ کے مریض کو دوا دے، ہو حافظ قرآن وہ آیت پڑھ کے بلڈنگ کا نقشہ دے یا اسے پیمائش دے رہا ہو تو ہر طرف قرآن کی برکت ہوگی. وہ دور لوٹ آئے گا. نسلیں قرآن سے سنورتی ہیں، صرف دولتوں اور زمین سے نہیں سنورتی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے، بلکہ مولا کائنات نے فرمایا میں قرآن کے ہر آیت کا وہ مقصد جانتا ہوں جس کے لیے اللہ نے قرآن کو زمین پر بھیجا ہے. اور قرآن سمجھنے کے لیے حضرت عمر حضرت علی کے پاس آیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق قرآن کا سوال حضرت علی شیر خدا سے کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. علی اتنا قرآن کو جانتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں محمد علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. وہ علی جو سارے صحابہ کا بھی مولا اور ولیوں کا